قانون ہے یہ بنا ہوا تو ہے لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا. کوئی بھی کسی قسم کے بھی مسئلے ہوتے ہیں, جیسے فرض کریں کہ کوئی بڑا بندہ گاڑی میں مار دیتا ہے تو اس کو دید دلوا کے چھڑا دیا جاتا ہے, کوئی ایکشن نہیں ہوتا. عرب میں پچھلے دنوں پورا قبیلہ جو ہے وہ معافی مانگی انہوں نے گھٹنوں کے بل, اور جو ان کے مطلب ہے کہ انتہائی طور پہ یعنی کہ جیسے ہم پاؤں پکڑ لیتے ہیں اس نوبت تک بھی گئے تو لیکن انہوں نے معاف نہیں کیا اور سزا ہوئی, شہزادے کو سزا ہوئی. لیکن جی ہاں 5-7 کروڑ روپیہ دے کے تو جان چھڑوا دی جاتی ہے, تو کیا اس پہ کچھ عمل درآمد ہو سکے گا؟ نام اسٹیبلشمنٹ کا نظام, بیوروکریسی کا نظام اور حکومت کا نظام, ان چاروں کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک چیز کامن ہونی چاہیے. ہم یہ ریزولوشن پارلیمان میں لائیں گے کہ نو گزٹڈ آفیسر, نو ایم این اے ایم پی اے سینیٹر, کوئی بھی گزٹڈ آفیسر اور کوئی بھی ایم این اے ایم پی اے سینیٹر کو اجازت نہ ہو ریٹائرمنٹ کے بعد ملک چھوڑنے کی ایک اسپیسیفک ٹائم تک. پہلے اس کے اثاثے, پھر بیوی بچوں کے اثاثے, پھر فرنٹ مین کے اثاثے چیک کیے جائیں کہ 2-2.5 لاکھ تمہاری تنخواہ ہے, یہ 12-14 ارب روپے کے اثاثے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ یہ بڑے بڑے ملکوں میں جزیرے اور محلات تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ پاکستان سے ناانصافیاں بھی ختم ہو جائیں گی, کرپشن بھی ختم ہو جائے گی. ہر ناانصافی کے پیچھے کہیں نہ کہیں آپ کا بہت بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ باتیں کر کے حکومت میں آئیں گے؟ آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کی وجہ ہے آج کے دور کے جو 22 گریڈ کے بابے بیٹھے ہوئے نا, ان کو شاید یہ موبائل یوز نہ کرنا آتا ہو, لیکن جو آج کے دور کے 17, 18, 19, 20 گریڈ کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 19 گریڈ تک, ان کے نظریات وہی ہیں جو ہمارے نظریات ہیں. وہ اس دور میں پیدا ہوئے ہیں, انہوں نے ہمیں سنا ہوا, ان کے کان پک گئے ہیں پچھلے 12 سال سے ہمیں سن کے. وہ بھی پاکستان سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنا ہم کرتے ہیں. محبت وہ بابے بھی کرتے ہیں جو 22 گریڈ کے ہیں, بٹ وہ جس کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں انہیں سب اچھا کی رپورٹ ملتی ہے. وہ اس خول, جنرل اقبال تھے پنڈی گھیب کے, بڑی خوبصورت بات کی, کہتے جی پیپل ہو آر ایٹ دا ہیلم آف افیئر, کسی مقام پہ پہنچے ہوئے, اگر وہ چاپلوسوں کے خول, سائیکوفینٹس کے خول سے باہر نکل کے نہیں دیکھے گا نا, وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. یہ چاپلوسوں کے خول سے باہر نکل کے دیکھنا نہیں چاہتے. آپ سمجھ رہے ہیں, ہر بندے کا, پاکستانی کا, آپ کسی بھی آج فوجی کے پاس چلے جائیں, جج کے پاس چلے جائیں, بیوروکریٹ کے پاس چلے جائیں, جو باتیں ہم کر رہے ہیں اس کے سامنے رکھیں, بولے کہ یار یہ لڑکا صحیح بول رہا ہے, بس اللہ اس کی حفاظت کرے. یار وہ کوئی انڈیا سے نہیں آئے ہوئے, نہ وہ امریکہ سے آئے ہوئے ہیں, وہ ہمارے ہی جیسے گھروں سے. آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ مستقبل میں اس بندے کو باہر نہیں جانے دینا چاہیے, پہلے اس کے اثاثے چیک کرنے چاہیے, اور وہ بندہ مطلب ایک پوری لابی بنی ہوئی ہے نا جو اس کو کنٹرول کر رہی ہے, جو مرضی ہو جائے. ایک ان کے فیصلے ہوتے ہیں, ان کی سوچ, فہم و فراست ہوتی ہے, اور ایک اللہ کی کرنی ہوتی ہے. بالکل ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. تو آپ اللہ پہ توکل کریں نا. میرا ایک دوست تھا, ایک 2 سیمسٹر مجھ سے جونیئر تھا, حماد اس کا نام ہے, یونیورسٹی میں ایک بہت بڑا مسئلہ کراچی کے جلسے کا پھنسا ہوا تھا. میں نے کہا یار فلاں 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 تیرے لنک سے بڑے زبردست, ان سے ذرا ریکویسٹ تو پٹ کر کے میرا ورکر گرفتار نہیں ہونا چاہیے, جلسہ ہمیں ہونے تھے, اس کے بعد ہمیں تو اسی پڑھ لو. بہت بڑا مسئلہ این او سی کا بھی بنا ہوا اور اسٹیٹ کا پریشر تھا. اس نے کہا سر میں کہہ دوں گا لیکن ایک باری تسی آج نہ تہجد ٹائم جا کے 2 نفل مغفرت آستے کہ اللہ میں کسی اور سے مانگنے چلا گیا تھا, اور 2-1 نفل جو ہے نا آپ پڑھ لیں برائے حاجات. آپ یقین کریں میں کہا یار تو گولی مارو ان سارے لنکس کو, جا کے میں یہی کام کرتا ہوں. اگلے دن ہم بادشاہوں کی طرح جلسہ کر رہے, نہ کوئی مسئلہ بنا نہ کچھ. توکل بہت بڑی چیز ہے. بڑی چیز ہے.